مذاکرات جامعہ مذاکرات ہوں، ایک روڈ میپ تیار ہو اور اس کے تحت اس خطے کے جو اسرائیل کی وجہ سے جو اتنے بڑے مسائل کھڑے ہیں ان کے مستقل حل کے لیے کام کیا جائے۔ آبنۂ ہرمز جو ہے وہ فوری طور پر کھول دی جانی چاہیے، اور جو ضمانت ایران کو چاہیے کہ جی اس کو جتنا عرصہ بھی آبنۂ ہرمز کھلی رہے گی اتنے دن اتنے عرصے کے لیے اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوں گے، اس کو انشور کرنا ہوگا صدر ٹرمپ کو، اور اسی سے صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک امید کی کرن بن کے سامنے آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ ایک ایسا پیس کا ایک سٹیپ ہے اور ایک ایسا پیس کی کوشش ہے جس کو میرا خیال ہے پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اس ایفرٹ کو بھی۔ اور یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ آج اگر امریکہ اور ایران دونوں کو فیس سیونگ ملی ہے تو اس میں پاکستان کا کردار ہے، پاکستان کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ دنیا جو معاشی بحران سے دوچار ہے اور مزید بدترین معاشی بحران کی طرف جا رہی ہے، اس سے پاکستان کی کوششوں سے دنیا کو پاکستان نے بچایا ہے۔ سو دیکھتے ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ بہت قوی یقین ہے، امید ہے، جو مختلف میڈیا ہاؤسز سے خبریں آ رہی ہیں، سورسز سے، اس کے مطابق مجھے بھی ابھی یہی کنفرمیشن ہو رہی کہ اب مزید شاید کچھ آدھے گھنٹے تک جی صدر ٹرمپ کی جانب سے کنفرمیشن ہو جائے گی کہ 15 دن کے لیے سیز فائر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سیز فائر پہ جیسے ہی عمل ہونا شروع ہوگا آبنۂ ہرمز کے کھولنے کا راستہ نکلے گا، اور پھر جو مذاکرات، جو فائنل مذاکرات ہونے ہیں جس کی تجویز ہے وہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ اسلام آباد معاہدہ اسلام آباد یا اسلام آباد ایکارڈ کے تحت دونوں فریقین ایک ایسا مستقل روڈ میپ پہ کام کریں گے جس کے تحت انشاءاللہ مستقل جنگ بندی کا راستہ نکلے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے بھی خدشے کا اظہار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت جاری ہے، جس کے جواب میں ایران بھی حملے کر رہا ہے، تو اس صورتحال کو تو پہلے روکنا پڑے گا۔ جی بالکل، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس ساری صورتحال کا سپوائلر ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی حالت میں نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو، بلکہ اس کے جو مذموم مقاصد ہیں، جس طرح اس نے لبنان میں تباہی مچائی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جی 36 دنوں میں لبنان میں 2,500-3,000 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، کئی 32 سے 36 مربع کلومیٹر کا علاقے پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، جنوبی لبنان کی جو پل ہے اور اس کو کاٹ دیا گیا ہے۔ سو اس حوالے سے 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہجرت پر مجبور ہو چکے ہیں پچھلے 36 دنوں کے اندر۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کی جو ثالثی ہے اس کا بنیادی کردار یہی ہے کہ نہ صرف جنگ بندی پہ کام کیا جائے بلکہ خطے کے یہ جو مسائل ہیں ان کے مستقل حل کے لیے کام کیا جائے۔ اب اطلاعات تو کچھ اسی طرح کی آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے بھی جو ہے اس کو تجویز کو قبول کیا جا رہا ہے، ایرانی جو حکام ہیں وہ بھی اس کو قبول کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو گارنٹی مانگ رہا ہے ایران، وہ گارنٹی دینے کے لیے کون سامنے آئے گا؟ کوئی اور تیسرا ملک سامنے آئے گا یا امریکہ خود گارنٹی دے پائے گا؟ دیکھیے، اسرائیل کے حوالے سے تو امریکہ کو خود ہی گارنٹی دینی ہوگی۔ اسرائیل کی گارنٹی دینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خود اسرائیل کی گارنٹی دینی ہوگی، اور ایران کے حوالے سے گارنٹی جو ہے وہ پاکستان دے گا، اور جو ہے وہ اسی انداز سے اس جنگ بندی کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ جی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے کوئی مثبت چیزیں سامنے آ جائیں گی اور 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی ہوگی، اور وہ 2 ہفتے کافی ہوں گے جنگ کو ختم کرنے کے لیے؟ جی انشاءاللہ ایک بار سیز فائر مکمل طور پر اچیو ہو جائے تو اس کے بعد پھر راستہ نکل آئے گا، نہ صرف جنگ بندی کی طرف، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے یہ جو بہت پرانے مسائل ہیں، فلسطین کا مسئلہ، لبنان کا، یہ بھی اب مستقل طور پر حل کی بات ہوگی، اور خطے کے اندر جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے بھی طاقت کا نیا جو ہے وہ توازن پیدا ہوگا، اور میرا خیال یہ کہ وہ اپنے ڈیفنس کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پاکستان کا بڑا کردار اہم ہوگا۔ کیا اس میں یہ بھی شامل ہوگا ایران کی سینکشنز کو ختم کیا جائے گا 40 سال سے جو اس کے اوپر معاشی جی پابندیاں ہیں؟ بالکل، جی بالکل، ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں 45 سال سے وہ ختم ہونی لازمی ہیں۔ ایران کا جو ایسٹس فریز کیے گئے ہیں پوری دنیا میں، اربوں ڈالر جو ایرانی دولت کے اس پابندیوں کی وجہ سے منجمد ہوئے ہیں، ان کو ریلیز کرنا ضروری ہے۔ پھر ایران کو اس جنگ کے بعد جو نقصان ہوا ہے اس کی تعمیر نو کے لیے اس کا ہرجانے کی بات ہوگی۔ اسی طرح ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے بات ہوگی، اور مزید جو امریکہ کی موجودگی ہے خطے میں اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکالا جائے گا۔
आखिर में आप ये समझ पा रहे हैं कि इस वक्त जो मामलात पाकिस्तान की वजह से संभल पाए हैं उसके अंदर जो है कितना कलीदी किरदार है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का? बेशक बहुत बहुत कलीदी किरदार है, और मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख़ी किरदार अल्लाह ने पाकिस्तान की किस्मत में लिखा, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और फ़ील्ड मार्शल साहब ने अनथक मेहनत से, बड़ी हिम्मत से, जिसको कहते हैं कि इसके अंदर एक भरपूर सफारती कोशिशें करके और इस चीज़ को इंश्योर किया है कि ये 2 हफ़्ते की जंग बंदी हो और उसके बाद मुस्तकिल जंग बंदी हो। मैं जी। ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो तारीख़ी एतबार से अच्छा, शायद बिल्कुल हामिद साहब, थोड़े से कथा बहुत। कलामी के लिए माज़रत। अब यहाँ पर जो खबरें ये आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हामी भर ली है 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी की, और ये बड़ी जी। मस्बत खबर है कि ईरान 2 हफ्तों के लिए राज़ी हो गया है, अमरीकी सदर भी हामी भर चुके हैं। जी, बिल्कुल, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यही खबर कन्फ़र्म हो रही है कि अमरीकी सदर भी राज़ी हो गए हैं, और ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमले नहीं किए जाएँगे तो वो इस जंग बंदी का एहतराम करने को भरपूर तरीके से तैयार है। सो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले चंद मिनटों में इसके बारे में ऑफ़िशियल ट्वीट या कोई ना कोई ऐलान आ जाएगा प्रेज़िडेंट ट्रंप की जानिब से भी और ईरानी जो हुकूमत है उसकी जानिब से भी, कि हम 15 दिन के लिए सीज़ फ़ायर कर रहे हैं, और उस सीज़ फ़ायर को कोई भी अगर तोड़ेगा तो वो फिर दुनिया के सामने ज़िम्मेदार भी ठहराया जाएगा, और वो ज़िम्मेदार होगा इस सीज़ फ़ायर को तोड़ने का। अगर सिचुएशन ये ना होती जो अभी बनती नज़र आ रही है, तो आप समझते हैं कि बहुत ख़राब मामलात हो जाते? जी, बिल्कुल, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ी है दुनिया, और अल्लाह ना करे कि अगर इसके अंदर हालात होते। सदर ट्रंप की जानिब से ऐलान आ गया है अभी 1 मिनट पहले। जी। सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मैं 2 हफ़्ते के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ हर तरह की बमबारी को और अटैक को ईरान के ऊपर। ये अभी खबर CNN पे आ रही है और जी। दूसरे चैनल्स पर भी आना शुरू होगी। मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि सदर ट्रंप की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है, और उसमें उन्होंने सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, एंड वेयर इन दे रिक्वेस्टेड दैट आई होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स बीइंग सेंट टुनाइट टू ईरान, जी। एंड उसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 2 हफ़्ते के लिए मैं इमीडिएटली इसको रोक रहा हूँ, और इमीडिएटली ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ यानी आबनाए हर्मुज़ खोलने की यकीन दहानी भी 2 हफ़्ते के लिए करवा दी गई है। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे थे कि अभी कुछ ही देर में इस चीज़ आ जाएगी, और आपसे गुफ्तगू के दौरान ही और ये जी, पेशरफ्त हुई है, और बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। अमरीकी सदर बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जो है कहा है कि वो फ़ौरी तौर पर ये हुक्म दे रहे हैं कि जंग बंद की जाए। दूसरी जानिब ईरान ने भी कहा है कि अगर उनको ज़मानत दे दी जाए कि उनके ऊपर अटैक नहीं होंगे, तो वो भी आबनाए हर्मुज़ को खोल रहे हैं। तो ज़बरदस्त एक पेशरफ्त हुई है हामिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, जी। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक बेहतरीन खबर है कि 2 हफ़्ते के लिए सदर ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया, और ईरान की जानिब से उसका खैर मकदम भी किया गया है, और जवाबी तौर पर ईरान ने आपने हरमुज़ खोलने का भी ऐलान कर दिया है। सो इस हवाले से अब ये 2 हफ़्ते इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारी किरदार तब्दीलियाँ आप देखेंगे। अमन के हवाले से बातचीत और मामलात को डायलॉग को फ़ाइनल शक्ल दी जाएगी, और उसके बाद यकीन किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में ये डायलॉग होकर इस जंग की बंदी का एक मुस्तकिल रास्ता ज़रूर निकल आएगा आमिर साहब, इंशाअल्लाह। आप नहीं समझते कि इस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत देर लगा दी गई, रियलाइज़ करने के लिए कि जंग हल नहीं है बल्कि मुज़ाकरात ही होने चाहिए? जी, बिल्कुल बड़ी बदकिस्मती है कि अमेरिका जो है वो इसराइल के फैलाए हुए जाल में आ गया, और उसने वो जंग शुरू की, और फिर उस जंग में ख़ुद भी नुकसान उठाया, अरब ममालिक के लिए भी इतनी मुश्किलात खड़ी की, पूरी दुनिया में तेल के बहरान का क्राइसिस आया, और ये सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि जहाँ सदर ट्रंप ज़िम्मेदार हैं, वहाँ पर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुँचा दिया। और इस सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, और ये बात हमेशा से कहते आए हैं कि जंगें जो हैं वो हमेशा कभी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि मुज़ाकरात से ही बड़े से बड़े मामलात हल होते हैं। और आज इस बात का आपने सबूत भी देख लिया कि पाकिस्तान की इंतहाई मैं समझता हूँ मुखलिसाना कोशिशों के नतीजे में आज पाकिस्तान वहाँ खड़ा है कि एक दुनिया को तीसरी आलमी जंग से भी बचा लिया, और इंशाअल्लाह मैं ये यकीन करता हूँ अल्लाह के यहाँ कि आगे चल के सूरत आमीन। हाल मज़ीद बेहतर होगी, और पाकिस्तान का किरदार मज़ीद मैं समझता हूँ अहमियत इख्तियार करेगा। जंग के इब्तिदा से हमने देखा कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी, पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी, हुकूमत भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें सरगर्म थे कि किसी तरह से इस जंग के शोलों को बुझाया जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए ज़रूरी था
کہ پاکستان کا جو کردار ہے، جس طرح پاکستان نے تین ملک کی وزرائے خارجہ کی کانفرنس بلائی، ان کو اکٹھا کیا، پھر پاکستان نے سعودی عرب کے جو ولی عہد محمد بن سلمان ہیں، جس طرح پرائم منسٹر ان کے ساتھ انگیج رہے، فیلڈ مارشل صاحب انگیج رہے، دوسری جانب امریکی صدر نائب صدر جے ڈی وینس کو انگیج کیا گیا، امریکی جو سیکیورٹی چیف ہیں سٹیو وٹکاف، اور جو وار کے منسٹر ہیں ان کو پیٹ ڈیکسیت کو، سب کو انگیج کیا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہر حالت میں اس جنگ کو روکا جائے، اور وہ جنگ جو ہے وہ دن بدن خطرناک سے خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اچھا، جس قدر نقصان دونوں جانب سے ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا جو حاصل تھا وہ کیا نکلا؟ جی ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ دونوں طرف ہی نقصان ہوا ہے۔ ایران کی لیڈرشپ شہید ہو گئی، وہیں پر امریکہ کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑی، امریکہ کے مقاصد بھی پورے نہیں ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب دنیا کو نظر آیا ہے کہ اس پورے دنیا میں اگر کسی جگہ پر سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کی وجہ سے پوری دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں ہے۔ اسرائیل کو کچھ کہا نہیں جاتا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، وہ چاہے جتنے اٹیک کر دے، چاہے جتنی ہٹ دھرمی دکھا دے، کیا اس کو اب کنٹرول میں لایا جا سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کی شکست ہے، صدر ٹرمپ کا اس طرح مان جانا، اور پاکستان کی یہ بہت بڑی فتح ہے کہ پاکستان نے اس سیز فائر کو اچیو کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا جو ہے وہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالے گی کہ وہ ہر حالت میں فلسطین کے مسئلے کو حل کرے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو اس کا جائز حق دیا جائے، اور اسرائیل نے جو اپنا ایکسپینشن کی ہوئی ہے ان کو ختم کیا جائے، اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو یہ بہت بڑا دھچکا ہے، اور انشاءاللہ وہ منصوبہ کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں یہ پہنچے بھی گا۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ خطے میں موجود مسلم ممالک جس میں ڈویژنز ڈالی جا رہی تھی کسی سیکٹ کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پر، اس کو بھی بہت سمجھا گیا ہے تمام مسلمانوں نے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا کردار ہے کہ پاکستان نے اس خطے کے اندر وہ عناصر جو شیعہ سنی جنگ کروانا چاہتے تھے، وہ عناصر جو سعودی عرب ایران کو لڑانا چاہتے تھے، ان کو پاکستان نے اور بہت سارے ممالک نے ہمت کر کے ان کو ناکام کیا، اور یہ کوشش تھی پہلے دن سے ہی اسرائیل کی کہ کسی بھی طرح اس جنگ میں دو مسلمان فرقوں کو آپس میں لڑا کر اس کو ایک بہت خطرناک جنگ کی شکل دی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا۔ وہیں پر ایران نے بھی بار بار یہ انشور کیا کہ وہ ان کی سویلینز پر اٹیک نہ کرے، بلکہ صرف ان جگہوں پر اٹیک کرے جہاں امریکی مفادات ہیں، اور اسی حوالے سے اگر کہیں پر سویلین اٹیک ہوا تو ایران نے اس کی وضاحت کی کہ اس کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ اسرائیل نے اس کو فالس فلیگ کیا۔ سو یہ ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ممالک کی طرف جانب سے بڑی بردباری اور سمجھداری اور تحمل کا ثبوت دیا گیا۔ بالکل جی، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بہت موجود شکریہ۔ تھے حامد المشرقی صاحب، بین الاقوامی تجزیہ کار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھرپور انداز میں جو ہے اس وقت پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لائی ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت زبردست خبریں ہیں جس میں پاکستان کی تجویز کو سراہا گیا ہے، نہ صرف سراہا گیا ہے بلکہ مانا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا فوری طور پر حکم دے دیا ہے، اور ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر اس کو یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر اٹیک نہیں کیا جائے گا تو 2 ہفتوں کے لیے وہ آبنہ ہرمز کھول رہا ہے۔ اس طرح سے ایک جو ہے پاکستان کا کردار جو ہے دنیا کے سامنے آ گیا ہے، جس میں جنگ بندی کی جانب جو پہلا قدم ہے ٹمپریری